جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ عقیقے میں بڑے جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اور اگر بڑے جانور کو اختیار کیا جائے تو کیا اس میں بھی جیسے قربانی کی طرح 7 حصے بھی ممکن؟ اصل میں دیکھیے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش رہا کرتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قول وارد ہے وہ شاہ کے بارے میں ہے، شاہ، اس کا ترجمہ ہمارے یہاں تو کیا کہتے ہیں، بکری کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ کبش ہے، یعنی آپ نے جو کیا تھا وہ دمبا ذبح کیا تھا حسن اور حسین کی طرف سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور یہ آپ کا عمل ہے، اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ للغلام شاتان عن الجاریۃ شہرۃ، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور اسی طریقے کے اوپر انسان عمل کرے، یہ اختلافات سے بچنے کا سب سے احتیاط محتاط طریقہ ہے۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ آیا اگر کوئی بڑا جانور کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے کہ نہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش ہے کئی اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ شاد کا لفظ عربی زبان میں جس کے اوپر بولا جاتا ہے وہ صرف بکری کے بچے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں شامل ہے ہرن اور اونٹنی کے جو بچے ہیں سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اگر لغت کے اندر وسعت دیکھی جائے، دیکھیے عرفی شرعی عرف کے اندر اس سے صرف بکری مراد ہوتی ہے، لیکن لغت میں اس کا اطلاق اور پر ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ سے یہ وارد ہے کہ انہوں نے بڑے جانور قربان کیے ہیں، ہے نا۔ ظاہر بات ہے ہم میں سے یہ لوگ بڑی آسانی سے بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی فہم کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ چھوٹی مور بڑی بات ہے۔ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب رہیں، آپ ان سے، آپ کے کلام کو زیادہ کون سمجھے گا؟ صحابہ۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر صحابہ کا باہم اختلاف ہو جائے تب تو کسی ایک صحابی کی حجت دوسرے پر نہیں ہوگی یا ہمارے لیے نہیں ہوگی، لیکن صحابہ سے اس کے خلاف جو ہے اگر مروی نہ ہو تو صحابہ کا عمل حجت مانا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور میں جہاں تک ابھی یاد ہے واللہ عالم، مزید مراجعہ و تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عائشہ، ان لوگوں سے بڑے جانور کا عقیقہ وارد ہے، جیسے کہ مجموع الزوائد وغیرہ میں وہ روایتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے جانور کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی میں کہوں گا بہتر کیا ہے، وہ چھوٹا جانور۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے کیا اس کے اندر شرکت ہے کہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حنابلہ اور خاص امام القیم رحمہ اللہ اور اس سے متاثر ہو کر کے ہمارے بہت سے اہل حدیث اسی طرف گئے ہیں، جیسے شیخ الحدیث برکپوری رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، کہ اس میں شرکت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے، وہاں پر بدلہ ہے کس کا؟ ایک سر کا اور ایک جان کا بدلہ ہے، کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہے نا۔ تو یہاں پر ایک جان مستقل ہے جس کی طرف کیا کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے جس کو عقیقے میں ذبح کیا جائے اس میں بھی کیا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ قیاس ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے کہا کہ اونٹ کا، یہ نہیں کہا اونٹ کا ایک حصہ جو ہے ذبح کیا تھا۔ دوسری طرف ہے جو جمہور علماء ہیں، اور انہی کی تائید شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔ میں مسئلہ اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ تاکہ معلوم رہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کے کیا ہوتا ہے ہمارا تمہارا عقیقہ تو ہوا ہی نہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں، اب سوالات آتے ہیں کہ ہمارا عقیقہ گائے میں ہوا تھا، کیا میں دوبارہ اپنا عقیقہ کروں کہ نہ کروں، اس لیے کہ عقیقے میں شرکت نہیں ہوتی۔ نہیں بھائی، اس بات کی گنجائش رکھنی چاہیے جہاں علماء، اس لیے کہ عقیقے کے مسائل اس میں عقیقہ بہت کم وارد ہیں۔ زیادہ تر علماء نے کس پر قیاس کیا ہے؟ قربانی پر، اس لیے کہ وہ بھی ایک نسیکہ ہے اور یہ بھی ایک نسیکہ ہے۔ ایک جانور ہے جو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک جانور اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، لہذا وہی شروط جو ہے یہاں پر لا کر کے رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کر دیا ہے یا کوئی اس مسلک پر اس کا دل مطمئن ہے کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے اس کو ناجائز کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ دونوں باتیں لینے، عقیقہ کس میں ہونا ہے، چھوٹے جانور کو ہونا چاہیے، یہی بہتر اور احوط طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے زیادہ اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بڑے میں کرنا ہے تو سر کا مقابلہ کیا ہے، سر ہے، لہذا مکمل ہی کیا جائے، واللہ اعلم۔ جی جو 7 حصے ان کی کیا دلیل ہے؟ جائز قرار نے وہی تو کہا کہ انہوں نے قربانی پر قیاس کیا ہے۔ عقیقے کے زیادہ مسائل کس پر ہیں؟ جانور کیسا ہوگا جو قربانی میں ذبح، نسیکہ یہ بھی ہے، نسیکہ وہ بھی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی متعلق بیان فرمایا ہے کہ ان بقرۃ عن سبع، یعنی ایک بکرا جو ہے وہ کیا ہے، 7 بکریوں کے برابر ہے۔
تو جب اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکریوں کے برابر شمار کیا تو وہ جو ہے گویا کہ 7 کی طرف سے جہاں قربانی ہو سکے وہاں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے. جی یہاں پر ایک اور سوال تھا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنہوں نے بھی کیا ہے یعنی اونٹ وغیرہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں کب کیے ہیں؟ ظاہر بات اس کا تو مسئلہ مشکل، لیکن ایسی ہی رہا روایات سے کہ آپ کے بعد کیا ہے، آپ کے زمانے میں نہیں کیا. جی آپ کے زمانے میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہی مجھے نہیں؟ واللہ عالم میرے نظر میں نہیں ہے، واللہ عالم میری نظر میں نہیں ہے. اس کے لیے مصنفات کو اگر کھنگالا جائے، کوئی اس مسئلے کی الگ سے لے کر کے تحقیق کرے. جانتے ہیں بہت سی جزیات ہیں جو عام کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، جو مصنفات ہیں جس میں آثار وغیرہ ہیں ان میں اس کی تفصیلات پائی جاتی ہیں. واللہ عالم. جی تو اس طریقے یہ اصول کہاں سے لایا گیا کہ قربانی کے سارے مسائل عقیقے کے لیے قربانی سے لیے جائیں، یعنی عقیقے کے سارے مسائل قربانی؟ آپ نے توجہ نہیں دی. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ایک نسیکہ جس طریقے سے قربانی ہے ایسے ایک نسیکہ عقیقہ بھی ہے. نہیں مطلب سارے مسائل لیے جائیں گے اسی سے؟ جی ہم تو سارے مسائل لیے گئے. حتیٰ کہ بہت سے علماء نے تو یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے گوشت میں 3 حصے کیے جائیں ویسے ہی 3 حصے کا معنی یہ ہے کہ 3 جگہوں پر تقسیم ہے کہ برابر 3، ایسے ہی عقیقے میں بھی کرنا چاہیے. اس کا چمڑا، اس کا اور اس کا جو کاٹنے والا ہے، سب چیز جو ہے اسی میں انہوں نے اس کو لیا ہے. جی جی لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ عقیقے قربانی کے بارے میں خاص کر دیا ہے جانور کے، اور قربانی کے جانور کا چمڑا آپ نے کیا کیا اس کا ذکر نہیں لیتا، اس کو نہیں قیاس کیا جائے گا. تو ایسی چیزیں جو محل اختلاف ہو سکتی ہیں، اجتہاد ہیں. جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.